حمد و صلات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات میں مخلوق کی اصلاح کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے سلسلہ نبوت کا آغاز فرمایا۔ ابو البشر سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، آپ سے یہ سلسلہ ذریں شروع ہوا اور خاتم الانبیاء، افضل الانبیاء، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بے مثال پر اللہ پاک نے اس سلسلہ نبوت کو اپنے عروج پہ پہنچا دیا، اپنے کمال پہ پہنچا کے باب نبوت کو قیامت تک کے لیے بند فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت طاہرہ، بعثت مبارکہ کے بعد انسانیت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، نظری سطح پر بھی، عملی سطح پر، عقیدے کے حوالے سے بھی اور عمل کے حوالے سے بھی۔ اور قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کی عظمت پر کہ جنہوں نے قیامت تک آنے والے فتنوں کو بھی ملاحظہ فرمایا اور ان فتنوں کے آگے صد، روک اور رکاوٹ بن کر ان کا مقابلہ کرنے والے اہل علم کے بارے میں بھی بشارتیں عطا فرمائیں۔ جہاں زبان نبوت نے یہ بیان فرمایا کہ جتنا قیامت قریب آتی جائے گی فتنے بڑھتے چلے جائیں گے، کوئی بدبخت نبوت کا دعویٰ کرے گا، کوئی قرآن و سنت میں تحریف، تبدیلی اور قرآن و سنت کی نصوص کو اپنی من مانی مراد پہنانے کی جھوٹی اور باطل کوشش کرے گا، اور کوئی کسی انداز سے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جانے کی سعی کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دور میں میری امت میں ایسے علماء حق موجود رہیں گے جو اس دین کو ہر فتنہ باز کی فتنہ بازیوں سے محفوظ کریں گے۔ جو بھی قرآن و سنت کے نام پر عقیدے کے باب میں یا عمل کے باب میں کوئی حد سے تجاوز کرنا چاہے گا، فرمایا وہ علماء ربانیین اس کا پردہ چاک کریں گے اور امت کو قرآن و سنت کا درست، صحیح اور سچا معنی آشکارا کر کے بتائیں گے۔ صفر المظفر کے مہینے میں آج سے کم و بیش 100 سال قبل بر صغیر اور ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسی ہستی کا وجود موجود رہا جو رسول اللہ کی احادیث مبارکہ کا مصداق تھے، جنہوں نے اپنے دور میں ہی نہیں بلکہ خداداد فراست اور اللہ نے جو انہیں مؤمنانہ بصیرت عطا فرمائی تھی، اس کے نتیجے میں آپ نے بعد میں رونما ہونے والے فتنوں کو بھی بھانپا، انہیں جانچا، سمجھا، اور پھر اللہ نے ان کے قلم کو ایسی جو ہے وہ سرعت رفتار، ایسا ولولہ اور ایسی اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ ان کے قلم نے ہر فتنے کی بیخ کنی فرمائی۔ قرآن و سنت کے دلائل سے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال سے، ائمہ مجتہدین، علماء شریعت اور اصحاب طریقت کے حوالوں سے انہوں نے قرآن و سنت کے مفہوم کو بالکل صاف کر کے، ہر غبار ہٹا کر، ہر الجھن کو سلجھا کے قرآن و سنت کا حقیقی آئینہ امت کو دکھایا۔ اسی ہستی کو احمد رضا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی زندگی کا نصب العین سورہ ہود کی آیا نمبر 88 کا یہ حصہ جو اللہ پاک نے جناب
شعیب علیہ السلام کے حوالے سے ذکر فرما۔ حضرت شعیب کو خطیب الانبیاء کہا جاتا۔ آپ کا ذکر خیر سورہ ہود کے اس 8ویں رکوع میں 12ویں پارے میں کیا گیا، اور جناب ہود نے اپنی قوم سے فرمایا تھا ان ارید الا الاصلاح، میں جو تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، جو سمجھا رہا ہوں، جو تم سے مخاطب ہوں، فرمایا میری ساری کاوش کا مقصود تمہاری اصلاح ہے۔ ان ارید الا الاصلاح، میں تو صرف تمہاری بہتری چاہتا ہوں۔ میں اس بات کا خواہاں ہوں کہ جیسے اللہ نے تمہیں دنیا میں نعمتیں بخشی ہیں، تم ان نعمتوں کو یوں برتو، یوں استعمال کرو کہ اللہ تمہیں آخرت میں بھی اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا میں تو تمہاری دونوں جہانوں کی بھلائی چاہتا ہوں، مستطاع، جتنا میری ہمت ہے، میری استطاعت ہے، میں تمہاری اصلاح کا خواہاں ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، اور فرمایا اس تبلیغ کی توفیق اللہ کے فضل سے ہی نصیب ہے۔ میں اگر تمہیں خیر کی بات کہہ رہا ہوں، سیدھی راہ کی طرف بلا رہا ہوں، تو یہ توفیق الہی سے۔ علیہ توکلت، میرا بھروسہ بھی اسی پر ہے، وإلیہ انیب، اور میں نے لوٹ کر بھی اسی کی بارگاہ میں جانا۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی زندگی کا بھی اگر ہم خلاصہ سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی زندگی کا مقصود سمجھنا چاہتے ہیں، تو یہ آیہ مبارکہ بڑے واضح انداز میں اس کی طرف اشارہ کر۔ اعلیٰ حضرت کی ساری زندگی اسی آیہ کریمہ کی تفسیر تھی، ان ارید الا الاصلاح۔ آپ نے امت کی اصلاح فرمائی، عقیدے نظریے کے باب میں بھی اور عمل کے باب میں۔ آپ کی پیدائش بریلی شریف میں شوال المکرم کے مہینے میں 1856 ہجری کے اندر اور 1856 عیسوی اور 1272 ہجری میں ہوئی، اور آپ کی وفات اکتوبر 1921 اور 25 صفر 1340 ہجری میں۔ اس سال سن عیسوی کے لحاظ سے آپ کی وفات کو ایک پوری صدی بیت چکی ہے، لیکن آپ کا کام اتنا وقی، اتنا علمی، اتنا عظیم اور اتنا کثیر ہے کہ 100 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک آپ کے کام کی تمام جہتیں وہ لوگوں پہ واضح نہیں ہو سکی۔ آج صرف مساجد میں نہیں، صرف مدارس میں نہیں، صرف ہندوستان یا پاکستان میں نہیں، جامعۃ الازہر مصر سے لے کر امریکہ اور برطانیہ اور یورپی ممالک کی یونیورسٹیز تک میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم، آپ کے فضل، آپ کی خدمات، اور آپ نے جس طرح سے قرآن و سنت کی تشریح کا حق ادا کیا، اس پر بڑی بڑی دنیا کی یونیورسٹیز سے PhD سطح کے تحقیقی مقالہ جات کچھ رقم کیے جا چکے، کچھ مکمل کیے جا چکے، اور کچھ ابھی بھی زیر تکمیل۔ اور جب آپ کے حالات زندگی ہم پڑھتے ہیں اور علماء سے سنتے ہیں، تو یقین فرمائیے سوائے اس کے اور کوئی بات ذہن میں نہیں آتی کہ جتنی اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی تھیں، یہ کسبی نہیں تھی بلکہ وہبی تھی۔ کسبی ان صلاحیتوں کو کہتے ہیں جسے انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا، وہ جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس محنت کے نتیجے میں جو حاصل ہوتا ہے اسے اس کا کسب، اس کی کمائی اور اس کی محنت کا خلاصہ کہتے ہیں۔ اور انسان جتنی مرضی کوشش کر لے، جتنی مرضی جد و جہد اور جانفشانی سے کام لے لے، اللہ کے فضل کے بغیر بات بنتی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے جتنی صلاحیتیں عطا فرمائیں، انہیں دیکھ کے یہ بات ماننا پڑتی ہے کہ یہ صرف انسانی جانفشانی، محنت اور جد و جہد نہیں، بلکہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا۔ اور سورۃ الکہف میں اللہ پاک نے خود اپنے ایک بندہ خاص کا ذکر کرتے ہوئے فرما دیا اور بتا دیا کہ ایک علم وہ ہے جسے کوشش سے حاصل کیا جاتا ہے، جسے محنت سے حاصل کیا جاتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اللہ پاک اپنے فضل سے عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائے اس کا مقابلہ کوئی دوسرا کر سکتا ہی نہیں۔
جناب خضر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، فرمایا جناب خضر کو ہم نے اپنی بارگاہ خاص سے علم عطا فرمایا تھا۔ سو جو علم اللہ کے فضل سے نصیب ہو، اس آیت کی مناسبت سے اسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی زندگی پکار کے بتاتی ہے کہ اللہ نے آپ کو علم لدنی بڑی کثیر مقدار میں عطا فرمایا۔ آپ کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 سے زیادہ علوم، ہمیں ان علوم کے نام بھی نہیں آتے، اللہ نے 50 سے زیادہ علوم میں فاضل بریلوی کو مہارت عطا فرمائی تھی۔ اور ایسا کہنے اور لکھنے والے کوئی ان پڑھ خطیب یا کوئی مقرر شعلہ بیان قسم کے لوگ نہیں ہیں۔ پاکستان کی ایک بڑی معروف علمی شخصیت پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سندھ یونیورسٹی جام شورو کے اندر پی ایچ ڈی بھی، جو اردو زبان میں قرآن حکیم کے تراجم ہیں ان پر آپ نے پی ایچ ڈی کی۔ صوبہ سندھ، گورنمنٹ آف سندھ کے ایڈیشنل سیکرٹری آف ایجوکیشن، جو ایڈیشنل سیکرٹری برائے تعلیم صوبہ سندھ کے 1990 میں پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب رہے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان ہی نہیں، برطانیہ، امریکہ اور یورپی ممالک کے جو ریسرچر، جو محققین علوم اسلامیہ کے حوالے سے تحقیق کر رہے ہیں یا 20ویں گزشتہ صدی کے اندر کرتے رہے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر مسعود صاحب کے ان کے ساتھ بڑے گہرے روابط رہے ہیں، جن میں آکسفورڈ کے پروفیسرز بھی شامل ہیں، مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی۔ پروفیسر ڈاکٹر مسعود رضوی صاحب نے آپ کو کہا ہی ماہر رضویات جاتا، 70 کے قریب ان کے آرٹیکلز، مقالہ جات اور 30 کے قریب کتب ہیں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آج انٹرنیٹ پہ تقریباً دستیاب ہیں، موجود ہیں، کوئی بھی شخص جا کے سرچ کر کے پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا۔ پروفیسر ڈاکٹر مسعود صاحب لکھتے ہیں کہ یہ بات جب اعلیٰ حضرت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تو اس بات کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں بچتا کہ یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ اللہ نے ایسا بے مثال حافظہ، ایسی یادداشت آپ کو عطا فرمائی کہ آج شاید ہمیں اس پہ یقین بھی نہ آئے، لیکن ہمارا یقین نہ آنا اس وجہ سے ہے کہ ہمیں ان حقیقتوں کا علم ہی نہیں ہے، وگرنہ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے کہ جس وجود کو، جس ہستی کو اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے چنتا ہے، پھر اللہ کا کرم اس پہ یوں برستا ہے کہ دنیا والے حیران رہ جاتے ہیں۔ پھر لوگوں کو اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنے تجربے پہ یقین نہیں آتا، اور عرض کی اسی لیے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، قرآن بیان فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جس سے وہ اپنے خاص بندوں کو نوازا کرتا ہے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف 13 برس اور چند ماہ کی عمر میں تمام علوم دینیہ سے آپ نے فراغت حاصل فرما لی، 14 برس سے بھی کم عمر میں، اور 14 برس کی عمر میں آپ نے فتویٰ نویسی، افتاء کا کام شروع فرمایا، جو تمام عمر آپ نے بغیر کسی معاوضے کے جاری و ساری رکھا۔ آخری زندگی کی گھڑیوں تک آپ پوری دنیا سے آنے والے سوالات کا جواب تحریر فرمایا کرتے، اور لکھا ہے آپ کے سوانح نگاروں نے کہ آپ کا سوالوں کا جواب لکھوانے کا جو انداز تھا، وہ انداز ایسا حیرت انگیز ہے کہ انسان سن کر مارے تعجب کے دانتوں میں انگلی دبانے پہ مجبور ہو جاتا۔ 4 کاتب، 4 اسسٹنٹ، 4 آپ کے اسٹینوگرافر جسے آج ہم کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے، ان چاروں کے پاس ایک ایک سوال ہوتا، ایک سوال اس کے پاس ہے، ایک اس کے پاس، ایک اس کے پاس اور ایک اس کے پاس۔ آپ انہیں فرماتے سوال پڑھیے، یہ صاحب سوال پڑھتے، آپ انہیں جواب لکھوانا شروع کر دیتے، دوسرے کا سوال سن کر اسے بھی جواب لکھوایا، تیسرے اور چوتھے، اور ان چاروں کو ایک ہی وقت میں 4 مختلف سوالوں کا جواب لکھوا رہے ہوتے تھے۔ جو پہلے کو لکھوایا ہے جب وہ مکمل کر چکا، وہ لکھ رہا ہے، آپ نے دوسرے کو لکھوانا شروع کر دیا، پھر تیسرے، پھر چوتھے کو، پھر پلٹ کر اسی طرح سے پہلے کو۔ 4 مختلف سوال جو مختلف نوعیتوں کے ہو سکتے ہیں، مختلف جو ہے وہ علوم دینیہ کی شاخوں سے متعلق ہو سکتے ہیں، آپ ایک ہی وقت میں ان چاروں کو وہ ڈکٹیٹ کروایا کرتے تھے، املا کروایا کرتے تھے، اور وہ لکھا جاتا تھا، اور وہ لکھا ہوا ضائع نہیں ہو چکا،
وہ دنیا سے ختم نہیں ہو چکا، آج بھی العطایا النبویہ فی الفتاوی الربویہ، جسے باقاعدہ ایڈٹ کر کے 30 سے زائد جلدوں کے اندر وہ آج سافٹ فارم میں بھی موجود ہے اور ہارڈ فارم میں بھی موجود، پرنٹ اور مطبوع شکل میں، کتابی شکل میں بھی موجود ہے، اور آج وہ آن لائن بھی دستیاب ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بڑے سے بڑے مخالف، آپ سے جسے بہت سے معاملات میں اختلاف رائے ہو، آپ کے ذات کے حوالے سے بڑا جھوٹا پراپیگنڈا بھی کیا گیا، غلط فہمیاں بھی پھیلائی گئیں، آپ کی شخصیت کو چھپانے کی کوششیں بھی کی گئیں، داغدار کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈس انفارمیشن بھی پھیلائی گئی، لیکن اس کے باوجود فتاوی رضویہ 30 سے زائد جلدوں میں، جو آج بھی بر صغیر ہی نہیں عالم اسلام میں کسی ایک شخصیت، ایک انڈیویجول، مفتیان کرام کی ٹیمیں نہیں ہیں، اکیلے مفتی ہیں، تنے تنہا ایک شخص نے 30 سے زائد جلدیں آج چھپی ہوئی موجود ہیں، اور آج تک آپ کا دیا ہوا ایک حوالہ بھی کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا۔ آپ کے بارے میں بڑے بڑے اعتراضات، بہت سی باتیں کی گئیں، لیکن آپ کا دیا ہوا ایک حوالہ آج تک آپ بڑے سے بڑا مخالف بھی آپ کا غلط ثابت نہیں کر سکا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ قوت حافظہ کا عرض کر رہا تھا، آپ کو بچپن میں آپ نے ناظرہ قرآن مجید پڑھا، پھر علوم دینیہ کی طرف متوجہ ہوئے، لوگ جب سوال لکھ کر بھیجتے تو بعض اوقات آپ کے نام کے ساتھ حافظ بھی لکھ دیا کرتے۔ آپ حافظ قرآن نہیں تھے، لیکن جب لوگوں نے لکھنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے دل میں آیا کہ کہیں لکھنے والے بھلے وہ لا علمی میں لکھ رہے ہیں، کہیں وہ اس وجہ سے گناہگار نہ ہوں کہ میں حافظ نہیں ہوں اور وہ میرے نام کے ساتھ حافظ لکھ دیتے۔ آپ نے ایک حافظ صاحب کی، قاری صاحب کی ڈیوٹی لگائی کہ رمضان المبارک میں مغرب سے عشاء کے درمیان یا کسی اور وقت میں جو ایک پارہ رات تراویح میں پڑھنا ہوتا، وہ حافظ صاحب آ کر آپ کو سنا دیا کرتے، اور ایک بار سن کر وہ آپ کو یوں محفوظ ہو جاتا جیسے حفظ کیا، اور ایک مہینے کی قلیل مدت میں، اور علماء نے لکھا ہے کہ مہینے سے مراد 30 دن ہیں، لیکن 30 دن آپ نے ایسے نہیں یاد کیا جیسے آج کل حفظ کے بچے صبح سے شام تک بیٹھے پڑھتے رہتے ہیں، صرف ایک بار ایک پارے کو سنتے، اگر وہ وقت جو آپ نے قرآن مجید سن کر یاد کرنے کے لیے خرچ کیا ہے اس سارے کو کیلکولیٹ کیا جائے، جمع کیا جائے، تو وہ چند گھنٹے بنتے ہیں جن میں آپ نے پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ فرما لی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اور 14 صدیوں کی کتابیں آپ کے شاگرد جن میں بڑے بڑے علماء موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں کسی مسئلے کا حوالہ نہ ملتا کہ یہ مسئلہ کس عالم نے کس کتاب میں ذکر کیا ہے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، حضور یہ زکوٰۃ کا، حضور یہ جہاد سے متعلق، حضور یہ نماز سے متعلق، حضور یہ روزے سے متعلق، یہ تجارت سے متعلق، یہ سود سے متعلق، یہ نکاح سے متعلق، یہ طلاق سے متعلق، یہ قرآن کی تفسیر سے متعلق، یہ فلاں حدیث سے متعلق، یہ مسئلہ درپیش ہے، یہ کہاں ملے گا؟ آپ فرماتے جاؤ فلاں کتاب کی فلاں جلد کے فلاں صفحے پہ دیکھو، یہ دفعہ مل جائے گا، یہ مسئلہ آپ کو وہاں لکھا ہوا اسی طرح مل جائے گا جیسے فقیر عرض کر رہا۔ اور 20ویں صدی میں جو آپ کا زمانہ ہے 1856 سے لے کر 1921 تک، ہم جانتے ہیں کہ ابھی پریس نیا آیا تھا، کتابیں خاص طور پر جو اسلامی اور مسلمانوں کی 14 صدیوں کا علمی ورثہ تھا وہ ابھی تک چھپ کر تباہ ہو کر عام نہیں ہوا تھا، بہت سی کتابیں دستیاب نہیں تھیں۔ ایک آدھ ایسی کتاب جو کہ عام نہیں ملتی تھی، جب آپ کو کسی جگہ سفر کے دوران کسی نے دی، ایک بار آپ نے ساری رات کھول کے مطالعہ فرما لی اور صبح کو وہ کتاب مالک کو واپس کر دی۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ رکھ لیجئے، آپ کو ضرورت ہوتی ہے، جب یہ کتاب آپ اچھی طرح اس سے استفادہ کر لیں تو پھر بھجوا دیجئے گا، ابھی فوراً واپس مت کریں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بار دیکھ لی ہے، انشاءاللہ اب دوبارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب جہاں کہیں اس کتاب سے کوئی مسئلہ بتانا ہوگا، حوالہ دینا ہوگا، دیکھے بغیر دینے کی توفیق اللہ عطا فرما دے گا۔ ایسا بے مثال حافظہ اور یادداشت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ آپ کے زمانے میں جتنے فتنے پیدا ہوئے، خصوصاً فتنہ قادیانیت، اس کے خلاف آپ نے متعدد رسائل، جزاء اللہ عدوہ بإبائہ ختم النبوہ، جب مرزا غلام احمد قادیانی کذاب ملعون نے دعوی نبوت کیا،
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 5 سے 6 کے قریب آپ کی تصانیف اور رسائل ہیں جو آج بھی فتاوی رضویہ کا حصہ ہیں، جس میں آپ نے اس کے جھوٹے ہونے، اس کے کذاب ہونے، اس کے ملعون ہونے کو قرآن و سنت کی اور قرآن و حدیث کی نصوص سے ثابت کیا۔ وہ رسائل آج بھی فتاوی رضویہ کا حصہ ہے۔ جزاء اللہ عدوہ بإبائہ ختم النبوہ المبین ختم النبیین، اس میں آپ نے 20 احادیث، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ شاید ختم نبوت کے بارے میں یہ پہلا مجموعہ ہو جس میں رسول اللہ کی تمام وہ احادیث جن سے حضور کی شان ختم نبوت کا اظہار ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی جگہ پر ان کو جمع فرما دیا۔ فتاوی رضویہ شریف میں کتنی احادیث آپ نے بطور استدلال پیش فرمائی، کتنی احادیث ہیں جو آپ نے مختلف نظریاتی عقیدے سے متعلق یا عمل سے متعلق جو مسائل تھے ان کی تائید میں پیش فرمائیں۔ ان احادیث کو 6 جلدوں میں الگ سے جمع کیا گیا، 6 جلدوں کے اندر وہ تمام احادیث مرتب ہو چکیں، وہ مدون ہو چکیں جن سے اعلیٰ حضرت نے استدلال فرمایا تھا اور جن کی تعداد ہزاروں میں جا پہنچتی ہیں۔ آپ نے فتنہ قادیانیت کا بھی رد فرمایا، اور ہر وہ تحریر، ہر وہ کتاب اور ہر وہ جملہ جس سے رسول اللہ کی عظمت و شان پہ حرف آ سکتا تھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی بیخکنی فرمائی۔ آپ کی ساری زندگی کا محور و مقصود اور آپ کی ساری تعلیمات اور ساری محنتوں اور جانفشانیوں کا خلاصہ یہ تھا کہ جب تک امت رسول اللہ کے محبوب کو اپنا محبوب واحد نہیں بنا لیتی، اپنے دل و دماغ میں بسا کے رسول اللہ کی ذات کو مرکز ایمان، اساس ایمان اور معیار ایمان نہیں ٹھہراتی، تب تک اس امت کو کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کی ساری نگارشات اور ساری محنتوں کا خلاصہ یہ تھا کہ رسول اللہ کی ذات بابرکات سے محبت، رسول اللہ کا عشق اور رسول اللہ کا پیار، یہ مسلمان کی سب سے بڑی دولت ہے، یہ ایمان کی بنیاد اور جان ہے۔ اور جس تحریک نے بھی، جس فتنے نے بھی، جس تحریر نے بھی اور جس جملے نے بھی اس عقیدے پر ضرب لگانے کی دانستہ یا نادانستہ کوشش کی، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر اس کوشش کو اس کے انجام تک پہنچایا، اس کا بطلان واضح کیا، اس کا نقصان واضح کیا، اور امت کو بتا دیا کہ چاہے وہ کتنا ہی بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی بڑے سے بڑا مفکر کیوں نہ ہو، اگر اس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ، اس کی کتاب میں لکھی ہوئی تحریر سے شان رسالت پہ حرف آتا ہے تو نہ اس کتاب کو مانا جائے گا نہ اس عالم کو مانا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آپ نے قرآن حکیم کا ترجمہ بھی فرمایا جو کنز الایمان کے نام سے موجود ہے، دستیاب ہے، اور عرض کی کراچی یونیورسٹی سے ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب کا، انہوں نے پی ایچ ڈی کا تھیسس اپنا اسی ٹاپک پہ لکھا کہ کنز الایمان اور دیگر جو قرآن حکیم کے تراجم ہیں ان میں فرق کیا ہے۔ صرف ایک مثال میں عرض کروں گا، دیگر پورے پی ایچ ڈی کے تھیسس موجود ہیں، وہ لکھے ہوئے پرنٹ شکل کے اندر سافٹ فارم میں، ہارڈ فارم میں دستیاب ہیں۔ جو شوق رکھتے ہوں، تھوڑا سا صرف سنی سنائی باتوں پر ایمان اور یقین رکھنے کی بجائے خود محنت کرنے کی اگر کسی کے اندر شوق ہو، ہمت ہو، تو وہ خود مطالعہ کر سکتے ہیں۔ قرآن حکیم کی کئی ایک آیات ہیں جن میں ذات باری تعالیٰ کی طرف عربی میں وہ کلمات جو ہیں وہ منسوب ہوئے اور ان کلمات کی نسبت کی گئی جن کا اردو میں معنی کچھ اور بنتا۔ عربی بڑی فصیح زبان ہے، عربی زبان کے اندر ایک ہی لفظ میں کئی ایک معانی موجود ہوتے ہیں، کئی ایک ان کے پہلو ہوتے ہیں۔ جب کسی دوسری زبان میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو یہ مترجم کی ذمہ داری ہے، یہ ٹرانسلیٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ترجمہ یوں کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی شان، جلالت الہی، قرآن بار بار سبحان ربک رب العزت عما یصفون فرماتا ہے، بار بار سبحان اللہ کی تلقین کرتا ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ ایسا ترجمہ جس سے اللہ کی ذات کی طرف کسی جو ہے وہ نقص کی نسبت ہوتی ہو، کسی کمزوری کی نسبت ہوتی ہو، وہ قرآن کی مراد کے مطابق نہیں ہو سکتا۔
قرآن حکیم میں فرمایا گیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، لفظ مکر عربی میں متعدد معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہاں اس کا جو استعمال ہے سیاق و سباق کے لحاظ سے جو عربی جاننے والے ہیں ان پر آیا۔ اردو میں مکر کا لفظ کسی صورت بھی مثبت معنی میں استعمال نہیں ہوتا، اردو میں مکر کا لفظ منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مکر کرنے والے کو مکار کہا جاتا ہے، اور یہ کبھی بھی پازیٹیوٹی، اس بات اور مثبت پہلو نہیں رکھتا۔ اکثر مترجمین نے جب سورۃ البقرہ میں بھی اور سورہ انفال میں بھی وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ یہ آیت آئی تو اکثر نے ترجمہ کیا کہ انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لفظ مکر کی نسبت اردو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات کی طرف کی گئی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کنز الایمان میں اس کا ترجمہ فرمایا کہ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، واللہ خیر الماکرین۔ اب ساری نسبتیں، سلسلے، اپنے جو ذاتی رجحانات ہیں وہ ایک طرف رکھ کر صرف ان دو جملوں کو سوچئے، اللہ نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ ان دونوں میں سے کون سا جملہ ذات باری تعالیٰ کے شایع ہے؟ قرآن سبحانہ و تعالی سبحان ربک رب العزہ سبحان الذی اسری بعبدہ، قرآن بار بار اللہ کے لیے سبحان ارشاد فرما رہا ہے، اور ہم اگر اردو میں کہیں کہ اللہ نے مکر کیا تو یہ ہرگز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے شایع اور مناسب نہیں۔ یہ ایک مثال ہے، دیگر کئی ایک مقامات ہیں جہاں پر اردو مترجمین نے ٹھوکر کھائی، اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا جو ترجمہ ہے وہ اللہ رب العالمین کی شان جلالت کا بھی پاسباں ہے، رسول اللہ کی ناموس رسالت کا بھی وہ محافظ ہے، اور قرآن کا درست اور صحیح معنی و مفہوم وہ اپنے پڑھنے والوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ ترجمہ کنز الایمان کی خصوصیت اور خاص اللہ کی دی ہوئی توفیق سے یہ چیز آپ کے ترجمے میں ہمیں نظر آتی ہے۔ ترجمہ قرآن کے ساتھ ساتھ دیگر جو آپ کی خدمات ہیں ان میں ایک بڑی اہم خدمت بدعات کا رد بھی تھا۔ آپ کے زمانے میں جو بدعتیں مسلمانوں میں رائج ہو چکی تھی، آپ نے علمی انداز میں قرآن و سنت کے دلائل سے ان کا رد کی۔ مثال کے طور پر اس وقت بھی اور آج بھی بعض علاقوں میں اگر کسی کے ہاں میت مرگ ہو جاتی ہے تو 40 دن تک وہ پوری برادری کو کھانا کھلاتا ہے، 40 دن تک پوری برادری کا کھانا اس میت والے گھر کے ذمے ہو جاتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں یہ سوال بھیجا گیا، آپ نے فرمایا کہ اس قبیح رسم کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں، اور آپ نے پورا رسالہ جلی الصوت لنہی الدعوت امام الموت، پروفیسر ڈاکٹر مسعود صاحب کا بھی ذکر ہوا، کڑوی روٹی کے نام سے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا۔ فرمایا یہ جو رسم ہے یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے، جس کے ہاں میت ہوئی ہے، کسی کی فوتگی ہوئی ہے، اس کے ہاں سے دعوت کھانا اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ 40 دن برادری کی روٹی یہ سراسر غیر اسلامی، یہ سراسر غیر شرعی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اور آپ نے وضاحت سے لکھا کہ جو قل شریف کا کھانا ہے، جو تیجے کا یا دسویں کا ایصال ثواب کا کھانا ہے، یہ فقراء کا حق ہے، یہ مساکین کا حق ہے، یہ اہل حاجت کا حق ہے، جو صاحب حیثیت ہیں انہیں یہ کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اس معاملے میں آج ہم اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو بھی بھلائے بیٹھے ہیں۔ آپ نے 100 سال پہلے پورا رسالہ جلی الصوت لنہی الدعوت امام الموت، فرمایا دعوت خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، میت کے موقع پر دعوت کرنا یہ دین اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ میت کے موقع پر ایصال ثواب جائز ہے، لیکن ایصال ثواب کے ساتھ جو کھانا ہے یہ فقراء، یہ اہل حاجت، یہ مساکین، یہ غرباء، یہ ان تک پہنچانا ایصال ثواب کرنے والے کی ڈیوٹی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے آپ سے سوال ہوا کہ کیا خواتین کا مزارات پہ جانا جائز ہے؟ آپ نے ایک پورا رسالہ اس چیز کے رد میں ذکر فرمایا، اور رسالے کا نام جمل النور فی نہی النساء عن زیارت القبور۔ آپ فرماتے سوائے رسول اللہ کے مزار پر انوار کے کسی بھی قبر یا کسی بھی مزار کے لیے عورت کا گھر سے نکلنا جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے اور ناجائز ہے۔ فرمایا عورت کے لیے سب سے اہم حکم پردے کا ہے، اس کا مزارات پر جانا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تحقیق سے لکھا کہ یہ ہرگز جائز نہیں۔
ایک سوال بھیجا گیا کہ جی بعض لوگ بزرگوں کے نام پر بچوں کی لٹیں بالوں کی چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بال نہیں کاٹتے ہیں، یہ فلاں بزرگ کے نام کی یا فلاں بزرگ کے نام کی۔ بعض جاہلیت زدہ علاقوں میں یہ رواج اور رسم آج بھی شاید موجود ہے۔ آپ نے سراسر اس کی تردید فرمائی، نفی فرمائی، اور فرمائی ہرگز ہرگز ناجائز ہے، حرام ہے، دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک سوال بھیجا گیا جی بعض جگہوں پر کسی بزرگ کے مزار کی ایک اینٹ کوئی لے آتا ہے اور اس اینٹ کا مزار بنا دیا جاتا ہے، اور اس اینٹ کا مزار بنا کر وہاں دیے جلانا شروع کر دیے جاتے ہیں، وہاں منتیں ماننا شروع کر دی جاتی ہیں۔ آپ نے اس کی بھی تردید فرمائی، فرمائی یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ ان کا دور کا بھی تعلق نہیں۔ پیری اور مریدی کے نام پر جو خرافات اس زمانے میں ہو رہی تھیں اور جو آج کی جا رہی ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان ساری خرافات کا رد فرمایا۔ فرمایا جو پیر عامل بالشریعہ نہیں ہے، جو شریعت کا تابع دار نہیں ہے، جو شریعت پر عمل پیرا نہیں ہے، اور جس کا سلسلہ متصل نہیں ہے، اور جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے پیر کے ہاتھ پہ بیعت کرنا جائز ہی نہیں۔ عقیدے کے باب میں آپ نے اہل سنت و جماعت کا صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے سے جو نظریہ چلا آ رہا تھا صراحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ رسول اللہ کی اہل بیت اطہار سے محبت اور رسول اللہ کے اصحاب سے پیار یہ اہل سنت و جماعت کی نشانی ہے۔ ہم حضور کی اہل بیت سے بھی محبت کریں گے اور آپ کے تمام صحابہ کا بھی احترام کریں گے۔ حضور کے صحابہ سے بھی پیار اور حضور کی اہل بیت سے بھی محبت، یہ فاضل بریلوی کا عقیدہ تھا، یہ محدث بریلوی کا عقیدہ تھا، اور یہی قرآن و سنت کا بیان تھا۔ آپ نے ساری زندگی اپنے فتاویٰ کے ذریعے بھی، کتب و رسائل کے ذریعے بھی، ترجمہ قرآن کے ذریعے بھی، اور اپنی شاعری کے ذریعے بھی رسول اللہ کی محبت کے چراغ دلوں میں روشن فرمائے۔ اور آپ صحیح معنوں میں اپنے اسی شعر کا مصداق تھے کہ لحد میں عشق شہ رخ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ آپ کے دل میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا چراغ روشن تھا، اور آپ نے ساری زندگی اپنی تحریر، اپنی تقریر، اپنی تبلیغ اور اپنی تصنیف کے ذریعے اللہ کی محبت، شریعت کی اطاعت، رسول اللہ کا پیار، حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت، اولیاء کاملین اور علماء ربانیین کی محبت، آپ نے اسی کا درس ساری زندگی مخلوق کو دیا، خلق خدا کو دیا، اور آج بھی آپ کی کتب، آپ کے فتاوی جات اور آپ کی تحریریں یہی درس ہمیں دے رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس فکر رضا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں بھی عشق خدا، محبت مصطفیٰ، صحبت اولیاء اور صلحاء نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔